پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اردو دنیا میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسم علم یا اسم علم۔ اس میں کل ہم نے پڑھا تھا معنی کے لحاظ سے اسم کے اقسام، اس میں اسم معرفہ ہم نے پڑھا، اسم نکرہ پڑھا۔ تو اسم معرفہ کے بارے میں آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی چار اقسام ہیں، اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے اور اسم موصول ہے۔ یہ چاروں اقسام جو ہے اسم معرفہ کی ہے۔ تو ان میں سے اب ہمیں ایک ایک کو ڈسکس کرنا ہے، ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ جاننا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اسم علم۔ اسم علم جو ہے یہ بھی اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اسم علم کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ کل ایک دن پہلے مجھے کسی سٹوڈنٹ نے میسیج کی تھی فیس بک پہ کہ اسم علم اور اسم معرفہ میں کیا فرق ہے۔ تو آج کی کلاس میں ان کو یہ کنفیوژن جو ہے دور ہو گیا ہوگا کہ اسم علم جو ہے اسم معرفہ کی ہی ایک قسم ہے، اسم معرفہ کی ہی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسم علم آج ہم پڑھیں گے، اسم معرفہ آپ نے پڑھا، اب اسم علم پڑھیں گے۔ اسم علم کے معنی اگر ہم دیکھیں گے، لغوی معنی لغت کے لحاظ سے اگر ہم اس کے معنی دیکھیں گے، وہ نشان یا علامت کے ہے، کوئی نشانی یا کوئی علامت کے ہے۔ لیکن اگر ہم گرامر میں دیکھیں گے، اسم علم جو ہے، اسم علم سے مراد ہے اسم معرفہ کی وہ قسم جس میں کسی خاص چیز، جگہ یا فرد، جس کو ہم شخص کہتے ہیں، فرد شخص ہے کی پہچان کے لیے جو اسم ہم بولتے ہیں یا جو اسم بولا جائے، اس کو ہی اسم علم کہا جاتا ہے۔ مثلا قائد اعظم، شیر کشمیر، کلیم اللہ، رستم، دہلی، ابن مریم وغیرہ۔ اب ان ناموں سے جو ہے کسی انسان کی پہچان ہوتی ہے، کسی جگہ کی پہچان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم۔ قائد اعظم جو ہی ہم یہ نام سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ قائد اعظم پاکستان کا علی محمد جناح۔ علی محمد جناح کی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں قائد اعظم نام سن کے ہی۔ اب آتے ہیں شیر کشمیر پہ۔ شیر کشمیر کا نام سنتے ہی ہمارا ذہن شیخ محمد عبداللہ کی طرف جاتا ہے، چونکہ نیشنل کانفرنس والے جو ہے وہ ان کو شیر کشمیر کہتے ہیں، تو ہمارا ذہن شیر کشمیر کا نام سنتے ہی شیخ محمد عبداللہ کی طرف جاتا ہے، تو یہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ قائد اعظم جو ہے وہ علی محمد جناح کی پہچان بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہے کلیم اللہ، کلیم اللہ بھی پہچان ہے حضرت موسیٰ کی۔ رستم جو ہے بہادر کے لیے خطاب دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی پہچان ہے۔ دہلی جو ہے ایک جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی پہچان بتا رہا ہے، تو یہ دلی جو ہے یہ بھی اس میں علم میں آئے گا۔ ابن مریم کا بیٹا، تو یہ بھی جو ہے پہچان کرا رہا ہے۔ تو جو نام، جو اسم معرفہ ہمیں کسی انسان کی، کسی چیز کی یا کسی جگہ کی پہچان کرائے، اس کو ہم اسم علم کہتے ہیں۔ تو اسم علم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اسم علم کے یا اسم علم کے اقسام پہ۔ اسم علم کے اقسام جو ہے وہ 5 ہے۔ کون کون سے؟ تو یہاں پہ دیکھیے، خطاب ہے پہلا، لقب ہے، تخلص ہے، عرف ہے اور کنیت ہے۔ خطاب ہے، لقب ہے، لقب ہے، عرف ہے، تخلص ہے۔ خطاب، لقب، تخلص، عرف اور کنیت، یہ 5 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم خطاب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ خطاب جو ہے وہ اسم ہے جو حکومت یا شاہی دربار سے معزز لوگوں کو یا معزز شہریوں کو دیا جاتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ کن کی طرف سے؟ حکومت یا شاہی دربار سے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے دربار ہوتے تھے، تو وہاں سے جو ہے معزز لوگوں کو خطاب دیے جاتے تھے، تو یہ انہی معزز لوگوں کو دیے جاتے تھے۔ یہ حکومت یا شاہی دربار سے ملتے ہیں۔ مثلا سر، خان بہادر، شمس العلماء، رستم وغیرہ۔
سر کا خطاب جو ہے حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی اردو میں ہم ایک نام مشہور ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال، حالانکہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا نام محمد اقبال ہے، شیخ محمد اقبال۔ سر ان کو خطاب ملا حکومت کی طرف سے، جو اس وقت پورے برصغیر ہندو پاک میں جو حکومت تھی انگریزوں کی طرف سے، سر کا خطاب ملا۔ یا خان بہادر کا خطاب دیا جاتا ہے، شمس العلماء، اردو میں بہت سارے ادیبوں کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب ملا، ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب ملا، تو یہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ رستم ہے، یہ بھی ایک خطاب ہے وغیرہ۔ تو یہ اسم علم ان سے پہچان بھی ہوتی ہے، یہ اسم علم کی وہ قسم ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خطاب کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں لقب پہ۔ لقب جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو۔ کوئی خاص وصف ہوتا ہے کسی انسان کے اندر جس وجہ سے اس کو کوئی نام دیا جاتا ہے اور وہ اسی نام کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلا کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کا کیا تھا؟ لقب تھا۔ لقب کیوں تھا؟ کیونکہ وہ کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح سرحدی گاندھی کے بارے میں آپ کو بہت کم معلوم ہوگا۔ سرحدی گاندھی جو ہے عبدالغفار خان کا خطاب تھا، جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اس دوران سرحد پہ امن زیادہ رہا۔ اس کے دور میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان رشتے مضبوط ہوئے تھے، اس لیے ان کو سرحدی گاندھی کا لقب دیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لقب کسے کہتے ہیں، ایسا نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو۔ کسی کے اندر کوئی اچھی خاصیت ہے تو پھر اس وجہ سے کوئی نام پڑتا ہے لوگوں میں، وہی مشہور ہوتا ہے، تو اس کو لقب کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تخلص پہ۔ تخلص جو ہے یہ وہ مختصر سا نام ہے جو شعراء لوگ اپنے اصلی نام کے بجائے شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو شاعر کا اپنا نام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک مختصر چھوٹا سا نام وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ میں نے یہ غالب لکھا ہے، غالب کے اوپر یہ نشان لگا ہے، اسد اللہ خان تھا ان کا نام، مرزا غالب کا اصلی نام جو ہے اسد اللہ خان تھا، لیکن غالب تخلص وہ استعمال کرتے تھے شاعری میں۔ جو اس کے اوپر یہ نشان ہے اس کو نشان بد کہتے ہیں یا علامت بد کہتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھو گے۔ شاد عظیم آبادی، اصل نام کیا ہے؟ سید علی محمد اصل نام ہے، لیکن شاد جو ہے تخلص استعمال کرتے ہیں شاعری میں۔ اسی طرح حسرت موہانی ہے، مولانا فضل الحسن ان کا اصلی نام ہے۔ یا ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو فانی بدایونی ایک شاعر ہے اردو شاعری میں، فانی بدایونی استعمال کرتے تھے، تخلص کا استعمال جو کرتے تھے فانی بدایونی، لیکن اصل نام اگر ہم دیکھیں گے تو وہ شوکت علی خان تھا۔ تو اس طرح جو شعراء لوگ جو ہے جو مختصر سا نام اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اپنے اصلی نام کے بجائے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے پہ، وہ ہے عرف جس کو ہم کہتے ہیں۔ عرف وہ نام جو محبت یا حقارت یا اختصار کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو۔ محبت، حقارت یا اختصار کی وجہ سے جو نام لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کا نام لمبا ہے، مثلا کشمیری میں ہم دیکھیں گے، کشمیر میں ہم سبزار ہے کسی کا نام، تو اس کو غر میں کیا کہتے ہیں؟ سب۔ تو یہ سب جو ہے یہ مختصراً اس کا نام رکھا گیا ہے، تو اس لیے یہ عرف کہلاتا ہے۔ یا کسی کا نام اعجاز ہوتا ہے لیکن گھر میں اس کو چھوٹو کہتے ہیں وغیرہ، تو یہ جو ہے عرف ہے۔ تو لوگوں میں بھی وہ مشہور ہو جاتا ہے پھر چھوٹو، تو یہ عرف کہلاتا ہے۔ مثلا حسن علی عرف چھوٹے میاں، حسن علی اس کا اصلی نام ہے لیکن لوگوں میں مشہور اس کا نام جو ہے چھوٹے میاں ہے۔
مکھن لال اصلی نام ہے لیکن مٹھائی بیچتا ہے، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو مکھن مٹھائی نام رکھا، مکھن مٹھائی کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ حقارت، اختصار یا محبت کی وجہ سے لوگوں میں جو نام مشہور ہوتا ہے اس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں آخری پہ، وہ ہے کنیت۔ اسم علم کی آخری قسم وہ ہے کنیت۔ ہاں کنیت، تو کنیت جو ہے یہ وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹے کی نسبت سے پکارا جائے۔ وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے کی نسبت سے پکارا جاتا ہے اس کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کنیت جو ہے یہ عرب میں کافی مشہور، وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنیت کا استعمال زیادہ تر عرب میں کیا جاتا ہے، مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہاں، عرب UAE وغیرہ، تو وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے کنیت کا۔ تو ماں باپ یا بیٹے کی نسبت سے جو نام پکارا جائے، مثلا ابن عمر ہے، ابن عمر کا بیٹا، ابن مریم کا بیٹا، ام یوسف کی ماں، بنت حاجرہ کی بیٹی وغیرہ، یا ابو عثمان کا ابو وغیرہ۔ تو ماں باپ یا بیٹے کو ظاہر جو نام کرتے ہیں اس میں ابن، ام، بنت وغیرہ جو ہے یا ابو، یہ کنیت کہلاتے ہیں، یعنی وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے کی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں وہ کنیت کہلاتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے، اس میں علم کے یہ اقسام تھے، خطاب پڑھا ہم نے، لقب پڑھا، تخلص پڑھا، عرف پڑھا اور کنیت پڑھا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ یاد کیجئے، اگلی کلاس لے کر میں کل پھر حاضر ہو جاؤں گا، اور کل ہم پڑھیں گے اسم ضمیر۔ شکریہ۔